لیکن ایک چیز یاد رکھیں ہے نا کہ بھائی جب موت آتی ہے تو نیک لمحہ پہلے نیک لمحہ بعد میں. یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. لیکن ذرا جس پیغمبر کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے اس نبی کے نام پر ذرا تھوڑا سا بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ در فانی کو تجھے چھوڑ کے جانا ہوگا، در فانی کو تجھے چھوڑ کے جانا ہوگا، در فانی کو تجھے چھوڑ کے جانا ہوگا، موت سے بچنے کا کوئی نہ بہانہ ہوگا، موت سے بچنے کا کوئی نہ بہانہ ہوگا، موت سے بچنے کا کوئی نہ بہانہ ہوگا. ارے خالی آیا ہے خالی آیا ہے چلا جائے گا، خالی 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 آیا ہے چلا جائے گا، خالی خالی. ارے کوئی دولت نہ تیرے ساتھ خزانہ ہوگا، کوئی دولت نہ تیرے ساتھ خزانہ ہوگا، کوئی دولت نہ تیرے ساتھ خزانہ ہوگا. ارے خالی آیا ہے خالی آیا ہے چلا جائے گا، خالی خالی. کوئی دولت نہ تیرے ساتھ خزانہ ہوگا، کوئی دولت نہ تیرے ساتھ خزانہ ہوگا، در فانی کو تجھے چھوڑ کے جانا ہوگا. ذرا بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور شعر ملازم ہے بھئی، ہم اور آپ انتقال کرتے ہیں کیسے؟ بھئی انتقال کرنے کے بعد غسل دیے جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد تجہیز و تکفین عمل میں لاتے ہیں. لیکن حضرات ہم اور آپ جنازے میں شامل ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. جی حضور. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب جنازے کی نماز جب پڑھانے کے لیے چلیے تو ایک دم بالکل کنارے کھڑا رہتا ہے، اور اس سے بلا کر کے پوچھے کہ تو جنازے میں کاہے نہیں شامل ہوا؟ ارے نہیں شامل ہونا تھا تو آتا ہی نہیں. ارے حضرت کیا بتائیں، جلدی جلدی میں ناپاکے رہ گئے اس لیے نہیں آئے، دے نہیں لے آ گئے. لے نہیں لے آئے. ایسا بھی ہوتا ہے. اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز کے لیے سب بندی ہو گئی ہے نا بڑے بھائی بڑکا بھیا جی. لیکن اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب بندی کروانے کے بعد بھی جو ہے دم 5 منٹ آدمی رکوا دے گا کہ رکیے نا فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں. ارے بھائی جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، کسی ایک نے پڑھ لیا ہو گئی نماز. ہو گئی نماز. اب ایسا بات تھوڑی ہے کہ جب بالکل اوہے آئے گا تبھی جنازہ ہوگا. ولی اور تھوڑی جب آنا تھا تو پہلے ہی آ جاتا. اب سبھی لوگوں کو کشٹ دینے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اپنا مسئلہ یہ ہے بھائی
کہ اگر تمہارے درمیان سے اگر کوئی شخص انتقال ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے جنازے کی ہے نا نماز پڑھ کر کے اسے تجہیز و تکفین کر دو، تاکہ اگر اچھے لوگ ہیں تو اس کے لیے قبر میں آرام ہی آرام ہو جائے. نہیں یہی نا مسئلہ ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ بھائی بڑا عجب ہے. یہ معاشرہ کہاں پہنچتا ہے بھائی. علماء تو بتاتے بتاتے سمجھیے کہ وہ تھک نہیں چلے ہیں، لیکن جنازہ پڑھتے ہیں ہم تو جنازے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کوئی آدمی اپنی ذات پر دھیان نہیں دیتا، بس یہی کہتا ہے کہ فلانوا کا انتقال ہو گیا چلا گیا، لیکن اپنے تعلق سے وہ نہیں سوچتا کہ اب ہمیں کیا کرنا. لیکن یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ذرا بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ دار فانی کو تجھے چھوڑ کے جانا ہوگا، موت سے بچنے کا کوئی نہ بہانہ ہوگا. ارے ہر جنازے سے تجھے ملتا ہے در سے عبرت، ہر جنازے سے تجھے ملتا ہے در سے عبرت، ہر جنازے سے تجھے ملتا ہے در سے عبرت. ہمارے منصور صاحب ہیں، لیکن بھائی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن پتہ نہیں ان کے آل و اولاد. بھائی ماں کا ایک تیجا ہو رہا ہے تو کم سے کم ہمارے ایک آدھ دو کو بیٹھنا تو چاہیے نہیں لگا جی. ماں کی سالے ثواب کی محفل ہے اور بیٹا پتہ چلا، ارے یہی سب دعائیں رنگ لاتی ہے، کم سے کم ان لوگوں کو تو بھی بیٹھنا چاہیے. بولنا تو نہیں چاہیے لیکن بھائی کیا کریں، مجبوراً بولنا پڑتا ہے. لیکن ملاحظہ فرمائیں، آپ تک پیش کر رہا ہوں. اور آج ہمارے منصور بھائی بھی جو ہے خودراہی کرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے مرحومہ کے نام پر دے رہے ہیں تو کم سے کم نہیں آج وہ خدرے ہیں. کیسے آپ مت بولیے گا ورنہ اسٹینڈ بس اسٹینڈ میں لڑائی ہو جائے گی. میں کیا دے رہا ہوں، مرحومہ کا انتقال ہو گیا ہے، آج ان کے نام پر صدقہ خیرات ارے علماء کو دینا چاہے اور لوگوں کو کھلانا پلانا، بھائی یہی نا ثواب کا کام ہے. جی جی. پھر وہ آئے گی آپ کے پاس تھوڑے. تو آج وہ ہوئے 10 روپیہ جیسے کہ چراغ فاتحہ میں پڑھتے ہیں چراغی ملتا ہے، ویسے آج وہ 10 روپیہ ہے. نہیں آئے گا. کیسے آئے گا. کم سے کم آج بھی تو ان کے نام پر ہے نا خرچ ہونا چاہیے. یہ جتنا سب خدراتا سب لا کر کے دے دیے. ملاحظہ فرمائیں کہ ہر جنازے سے تجھے ملتا ہے در سے عبرت، ہر جنازے سے تجھے ملتا ہے در سے عبرت، کہ ہر جنازے سے ہر جنازے سے تجھے ملتا ہے در سے عبرت. ارے آج ہم جاتے ہیں کل تجھ کو بھی آنا ہوگا. آج ہم جاتے ہیں کل تجھے کو بھی آنا ہوگا. آج ہم جاتے ہیں کل تجھے کو بھی آنا ہوگا. آج ہم جاتے ہیں کل تجھے کو بھی آنا ہوگا. دار فانی کو تجھے چھوڑ کے جانا ہوگا، موت سے بچنے کا کوئی نہ بہانہ ہوگا. اور ایک شعر پھر آخری شعر ملاحظہ فرمائے. لیکن ذرا مرحومہ کے نام پر ذرا بول دے ایک مرتبہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے منصور صاحب کا معاملہ کچھ الگ ہے. بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان. کیسے
لیکن آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ایک شعر پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد آخری شعر ہوگا، اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں، یہ ذرا دیکھیں گے، لیکن ایک مرتبہ اور بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ قبر میں رکھ کے تجھے بھول سبھی جائیں گے، یہ بات حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے بھائی، آج ہی بھر یادیں ہے اور 40 دن تک یاد رہے گا، اور وہ بھی مولوی صاحب سے قرآن شریف پڑھوانے میں بھی تھوڑا سا کچھ ادھر ادھر ہوگا، کیسے پھر 40 دن کے بعد پھر کون، 40 دن ہو گیا معاملہ ختم، پھر شب برات کے موقع پر ایک آدھ مرتبہ فاتحہ پڑھا دیا تو پڑھا دیا انہوں نے۔ لیکن یاد رکھیں جو لوگ جاتے ہیں، ایک کہاوت مشہور ہے کہ مردہ بدست زندہ، مرنے والے وہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ نہیں، ان کے نام پر جو بھی صدقات خیرات زندہ آدمی کرتا ہے سبحان اللہ، مردوں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس لیے آدمی کو پیچھے نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ان کے نام پر خیرات و صدقات میں آگے سے آگے ہونا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں، آپ تک پیش کر رہا ہوں، بڑے بڑے لوگ آئے اس دنیا میں اور چلے بھی گئے، ہے نا، لیکن سمجھیے کہ کتنے لوگ تو ایسے تھے جو آئے چلے گئے جن کی یادگار ہی کوئی نہیں رہی، باقی نہیں رہی، لیکن کچھ لوگ ایسے آئے جو سبحان اللہ فقیری میں زندگی گزاری، لیکن ان کا معاملہ ایسا رہا کہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں اور صبح قیامت تک سبحان اللہ یاد کیے جاتے رہیں گے، نہیں جیسے کہ حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، کیسے زندگی تو فقیرانہ بھی تھی، کتنے لوگ آئے ان کے زمانے سے ابھی تک اور چلے بھی گئے، لیکن کسی کا نام، لیکن سبحان اللہ وہ خواجہ غریب نواز جن کا نام آج بھی لیا جا رہا ہے، اور ہمارے جانے کے بعد بھی قیامت تک لوگ آئیں گے اور ان کا نام لیا جاتا رہے۔ کچھ لوگوں کے پاس ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں، ملاحظہ کہ قبر میں رکھ کے تجھے بھول سبھی جائیں گے، قبر میں رکھ کے تجھے بھول سبھی جائیں گے، کہ قبر میں رکھ کے قبر میں رکھ کے تجھے بھول سبھی جائیں گے، ارے تیرا اپنا بھی حقیقت میں بیگانہ ہوگا، تیرا اپنا بھی حقیقت میں بیگانہ ہوگا، تیرا اپنا بھی حقیقت میں بیگانہ ہوگا، تیرا اپنا بھی حقیقت میں بیگانہ ہوگا۔ اور آخری شعر ملاحظہ، بہت سارے لوگوں کے پاس مال و دولت آ جاتے ہیں تو کچھ سوچتا نہیں، کیسے میں نہیں سوچتا، بھائی پیسہ ہے تو کیا ہے، سوچتا ہی نہیں ہے، دوسرے کو تو بھائی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور سبھی لوگوں کو جب تک وہ غریب تھا، لیکن اگر جہاں تھوڑا سا پیسہ کوڑی ملنے لگا ہے نا، لگا بھیا پہلے بالکل ڈائریکٹ آسمانی میں سیڑھی، پھر کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہے، کیسے اور جس کے ساتھ ہے نا اچھا برتاؤ کرنا چاہیے بھائی، امام کے ساتھ، مولوی صاحب کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ، ہے نا، تو اس کے بعد اسی وقت پہنچے گا جب کوئی مر جائے گا کہ حضرت نماز پڑھا دیجیے، یہ کبھی توفیق نہیں ہوتی کہاں حضرت آئیے، کبھی کبھار جو ہے نا گھر میں جو ہے کچھ دیر تک بیٹھ جائیے، چاہے آئیے تھوڑا سا چائے وغیرہ پی پا کے ملے، مر گیا تب تیجا آیا تب، اور اگر شادی کرنے لگا تو اس میں بھی کہاں، اس کے لیے تو مشکل ہے، یادیں نہیں پڑا، وہ تو یادیں نہیں پڑا ہے نا، اگر پہنچے گا بھی ہے نا
تو اگر بیٹی کی بیاہ کر رہا ہے تب پہنچے گا کہ امام صاحب نکاح پڑھانا ہوگا اس لیے آپ آ جائیے، ورنہ بھائی لڑکا کی اگر شادی کر رہا ہے تو پھر اس میں کہاں یاد نہیں پڑتا، مولوی صاحب بھلا کون بولتا ہے، اس وقت اپنا کیٹیگری سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ آپ کی کیٹیگری اپنی جگہ ہے، لیکن جب موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو اس کے پاس کیٹیگری کچھ ہے، آپ موت کا نا وقت مقرر ہو گیا تو چلیے۔ ملاحظہ فرمائیں کیا شعر ہے آپ تک پیش کر رہا ہوں، لیکن ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ کہ اپنی طاقت پہ تو مغرور بنا بیٹھا ہے، اپنی قوت پہ تو مغرور بنا بیٹھا ہے، اپنی ثروت پہ تو مغرور بنا بیٹھا ہے۔ ہمارے دیکھیے حضرت مولانا یونس صاحب تشریف لے آئے، آپ ہی کے امام صاحب ہیں، ملاحظہ فرمائے کہ ذرا بول دے سبحان اللہ۔ کہ اپنی طاقت پہ تو مغرور بنا بیٹھا ہے، اپنی طاقت پہ تو مغرور بنا بیٹھا ہے، اپنی ثروت پہ تو مغرور بنا بیٹھا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خوب مغرور ہے، چاہے خوب غرور و تکبر میں ہے میرے بھائی، مر جائیے گا تو بعد والے لوگ بھی کہیں گے کہ مرنے والا تو مر گیا، لیکن غریب آدمی ہے، اگر اخلاق ویوہار تمام چیز اگر اچھے ہوتے ہیں ہے نا، جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو ڈائریکٹ آدمی کہتا ہے کہ بیچارہ غریب تو تھا لیکن بڑا اچھا آدمی تھا، اللہ اسے جنت نصیب فرمائے۔ لیکن اگر کچھ لوگ جو اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر ہے نا پورا کا پورا سر اٹھائے رہتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر تذکرہ ہوتا بھی ہے تو ڈائریکٹ آدمی کہہ دیتا ہے کہ بڑا مغرور آدمی تھا یار، اس کی بات کیا کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے آپ تک شعر پیش کر رہا ہوں، لیکن ذرا بول دیں ایک مرتبہ اور سبحان اللہ۔ کہ اپنی طاقت پہ تو مغرور بنا بیٹھا ہے، اپنی طاقت پہ تو مغرور بنا بیٹھا ہے، کہ اپنی طاقت پہ تو اپنی طاقت پہ تو مغرور بنا بیٹھا ہے، اپنی قوت پہ تو مغرور بنا بیٹھا ہے۔ ارے تیرا بھی ذکر فقط ایک فسانہ ہوگا، تیرا بھی ذکر